والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اسی طرح گلے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری. منہج سلف کانفرنس کے مہمان ممتاز علماء جماعت ڈاکٹر عبدالقیم مدنی بستوی حفظہ اللہ، شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، شیخ مقصود الحسن مدنی حفظہ اللہ، شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، اسی طرح دیگر محترم علماء کرام، کانفرنس میں شریک بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، صبح سے لے کر کے رات کے اس حصے تک جو خطابات ہم نے سنے ہیں، میرے بھائیوں، اس خطاب کا خلاصہ یہی ہے کہ سلفی منہج ہی اصل اسلام ہے، اسلام کی صحیح اور خالص تعبیر ہے، یہی راستہ حق ہے اور یہی راستہ نجات کا ہے. اور اس سلسلے میں جتنی وضاحتیں وقی انداز سے تفصیلی سطح پر ہمارے سامنے آئی ہیں، الحمدللہ ہم سب کے لیے وضاحتیں بہت مفید ہیں.
اور بڑی کارآمد ہیں۔ میں اپنے ان کلمات میں جو صدارتی کلمات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض پرداز ہوں، میں اپنے ان معزز ممتاز ایکسپرٹ علماء کا، ان کی کوششوں کا اور ان کی قربانیوں کا جو دور دراز سے انہوں نے اس پروگرام کے لیے دی ہیں، اور ان کے اپنے علمی محاضرات اور خطابات پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس اعتبار سے کہ ہم سب کو اپنے ان علماء کے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا کرتا ہوں، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعائیں کریں کہ یہ جماعت کے کبار علماء میں سے ہیں، اور یہ میں اپنے علم اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ کبار علماء ہماری رہنمائی فرماتے رہیں، ان کے علم اور عمر اور کوششوں میں برکت ہو۔ ہم سب کو یہ دل سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ نے ابھی سنا کہ صدارتی کلمات میں مجھے آپ کے سامنے کچھ حقوق کے تعلق سے بھی باتیں کہنی ہیں۔ میں نے چند اشعار جو آپ کے سامنے پڑھے تھے، اس میں پہلی اشعار میں تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم مسلمان مختلف ٹولیوں میں، گروپوں میں، جو فرقوں میں بٹے ہیں، مسلمانوں کو کتاب و سنت کی راہ پر آنا چاہیے، سلف کے طریقے پر آنا چاہیے، جو اصل نجات کا طریقہ ہے، اور ہر طرح کی گروپ بندیوں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ اسٹیج کا مخصوص اور اس اسٹیج کا مخصوص میسج ہے، اور اس اسٹیج کا مخصوص پیغام ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی مذہبی تعصبوں سے باہر نہیں آئے گا، اس وقت تک حقیقی طور پر وہ کتاب و سنت کا فالوور اور پیروکار نہیں ہو سکتا۔ وہ مختلف مسائل میں عقیدے اور انحرافات کے، بدعات کے دلدل سے نکل نہیں سکے گا، اس لیے کہ مذہبی نسبتیں اور اس پر مستضاد یہ کہ مذہبی عصبیتیں اسے اس سے باہر نہیں آنے دیں گی۔ اس لیے جماعت کے فاضل اور جماعت کے ایکسپرٹ علماء نے جو آپ کے سامنے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ باتیں کی ہیں، اور بہت بڑا وہ طبقہ جو اس کانفرنس میں شریک نہیں ہے، وہ بھی اس کانفرنس کے لائیو پروگرام سے استفادہ کر رہا ہے، ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے لیے آپ ان نسبتوں سے، جو نسبتیں مختلف قسم کے دینی اور دنیاوی مشکلات میں، کمزوریوں میں، ضعف میں مبتلا کر رکھی ہیں، ان سے آپ نکلنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ کوکن کا ہمارا بیلٹ اور یہ منطقہ جو ہے، یہ پڑھے لکھوں کا ہے، اور اسی کی بنیاد پر روشنی کو سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ قبول کر رہے ہیں حق اور سلفیت کو۔ جو لوگ اس سے دور ہیں، انہیں مزید اس سلسلے میں معلومات اور اس سلسلے میں توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مختلف قسم کے مسائل سے وہ باہر آ جائیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جیسے ہم نے اتنی ساری باتیں سنی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، سلفیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ہمارا میرے بھائیوں جس طرح عقیدہ درست ہے، جس طرح ہماری نسبتیں درست ہیں، اسی طرح ہمارے معاملات بھی درست رہنے چاہیے۔ اس اسٹیج کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، اور اس اسٹیج کے اس کانفرنس کا ایک خاص نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم، ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم، ازما بجز حکایت مہر و وفا مپرس۔ میرے بھائیوں، اس اسٹیج کی اور ایک اہل حدیث کی ایک خاص بات ہونی چاہیے، اس کے قول سے، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے اور اس کے معاملات سے یہ بات طے ہوتی رہنی چاہیے کہ وہ اہل حدیث ہے۔ جس طرح اپنے عقیدے میں وہ اہل حدیث ہے، ایسے ہی وہ اپنے اعمال اور اپنے معاملات میں بھی اہل حدیث ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، من غشنا فلیس منا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، واقعے کی طرف آپ کو
لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک غلے کے ڈھیر پر ایک شخص بیٹھا ہے اور غلہ بیچ رہا ہے، آپ نے اس غلے میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور جب ہاتھ ڈالا تو آپ نے دیکھا اندر تری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اندر تری ہے اور غلے کا باہری حصہ اوپری حصہ سوکھا ہوا ہے، تو یہ تری ایک خریدار اگر نہیں سمجھ پائے گا تو غلہ خریدے گا دھوکے میں پڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، اس لیے کہ من غشنا فلیس منا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے منہج، آپ کی اتباع کی جو دعوت دیتے ہیں تو اس میں یہ بھی داخل ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقیدے کی تعلیم دی، اللہ کے آسمانی ہدایت کی تلقین کی اور آسمانی طریقے کی اتباع کی تلقین کی، اور جیسے یہ بتایا گیا کہ آسمانی مسلک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور وہ مسلک رسول ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مسلک حق نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں تمام حقوق کو بھی کھول کر کے بیان فرمایا، چاہے وہ قرابت داروں کے حقوق ہوں، ان میں ماں باپ کا پہلا حق ہے، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہوں، اسی طرح مسکینوں اور یتیموں کے حقوق ہوں، اسی طرح حکمراں ذمہ داروں کے حقوق ہوں، رعایا کے حقوق ہوں، عام مسلمانوں کے حقوق ہوں، مزدوروں کے حقوق ہوں، اسی طرح غیر مسلموں کے حقوق ہوں، سارے حقوق کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان حقوق میں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی نیکیوں کا مستحق اجر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جا سکتا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ آپ پوچھتے ہیں صحابہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے، صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، مال والا نہ ہو، مفلس ہے، پیسے نہ ہو، مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، صیام لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق کو مارا ہوگا، لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں کی ہوں گی، لوگوں کی مالی جانی اور آبرو کے حقوق پر حملہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مفلس ہوگا، اس لیے کہ اس کی یہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی ہوں گی، ان کے حسنات ان کو دے دیے جائیں گے جن کے حق اس نے مارا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی کسی کا حق مارتا ہے اس کا مال کھا کر کے، اور اس کو مار کر کے اس کی جبکہ تکریم ہونی چاہیے، تکریم کرنا ہمارا ایک مومن کا ہمارے اوپر حق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو ہے قیامت کے دن میری امت کے مفلس ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جہاں ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ ہماری نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز ہو، اور جہاں ہم یہ پیغام لے کر کے چلتے ہیں کہ نماز تو وہی ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، وہیں ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ جن نمازوں کا ہم اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، کیا وہ نمازیں ہمارے لیے اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائیں گی؟ کیا وہ نمازیں اپنے حسنات کے لیے کے ساتھ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گی؟ کیا ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان نمازوں کی نیکیوں کا مسئلہ اس وقت کھڑا ہو جائے گا جب ہم نے کسی کا حق اپنے بھائیوں کا مارا ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، توازن نہیں پیدا ہو سکتا ہے اس کے بغیر۔ ہم دیکھتے ہیں سماج میں، آپ دیکھتے ہیں سماج میں کچھ لوگ اللہ کے حقوق کے سلسلے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، مسلک اور سلفیت کے سلسلے میں ان کے اندر حماس ہوتا ہے، ان کے اندر بڑی فکر مندی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ وہ معاملات میں، برتاؤ میں، حقوق میں، رشتہ داریوں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے برتاؤ میں، ٹریٹمنٹ میں
اتنے غلط برتاؤ کے حامل ہیں کہ سنجیدگی سے سوچنے کے بعد یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تضاد کیوں جمع ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسٹیج منہج سلف کانفرنس کے حوالے سے یہ اختتامی کلمات میں آپ سے اپنے ان اکابرین کی موجودگی میں، جبکہ میرا واللہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین جو بڑی مشکل سے ہم دستیاب ہوتے ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کے مشاغل ہیں، اور ان کی اور بہت ساری مشکلات ہیں جو ہمارے بیچ میں مستقل مسلسل جیسے ہم آپ رہتے ہیں نہیں آ سکتے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جب ہمیں میسر ہوں تو سارا وقت وہ استعمال کریں۔ اس تدارتی کلمات کے رسمی تقاضوں کو میں اکثر اس کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن یہ کہ جلسے اور کانفرنس کی منتظمہ کا یہ خیال تھا کہ چند کلمات صدارتی حوالوں سے یہ کہہ دیے جائیں تو میں نے یہ بات قبول کی، ورنہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے شیخ کا خطاب چل رہا ہے اور اب آپ اصل ہمارے اپنے گراؤنڈ میں اپنے ملکی سطح پر اتر کر کے آپ آئے ہیں تو اب وہ سلسلہ تھوڑا اور دراز رہتا اور ہم سب استفادہ کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس لیے اپنے کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو، مسئلہ بہت سنگین ہے، اللہ کی قسم ہمارا مسئلہ بہت سنگین ہے، اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں حقوق بہت برباد کیے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں نہ بڑوں کا احترام بہت کم ہے، علماء کی تکریم کم ہے، علماء کا حقیقی منصب ہمارے ہاں کم دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء کن کو کہا جاتا ہے؟ علماء ان کو کہا جاتا ہے جو لوگ کتاب و سنت کی زبان اور اس کے میدان کے ایکسپرٹ ہوں، ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے میں کہتا ہوں کہ حقوق کی تفصیل میں اگر میں ایک تفصیلی سلسلے کو لے کر کے اپنی علمی کے باوجود چلوں تو میرے لیے بھی مشکلات ہوں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جتنا طویل اب ہو چکا ہے کانفرنس کا، اب عنقریب ختم کر دیا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہر اہل حدیث جو تاجر ہو اسے دیکھنا چاہیے کہ تجارت، یہ عام طور پر تجارت کا مسئلہ میرے بھائیوں بندوں سے جڑا ہوا ہے، سماج سے جڑا ہوا ہے۔ حقوق جو ہیں بندوں کے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کے کچھ حقوق الگ الگ تو ہیں لیکن کچھ حقوق متعین ہیں۔ ایک آدمی تاجر ہے، اس کا کاروبار اور اس کا تاجرانہ جو میدان ہے وہ کیا ہے؟ مال لاتا ہے، بیچتا ہے، وہ مسلم کو بیچتا ہو، غیر مسلم کو بیچتا ہو، کسی انڈسٹری میں سپلائی کرتا ہو یا کسی عام سپلائر کو دیتا ہو، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، اہل حدیث ہے، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اگر وہ اپنی دعوت کے سلسلے میں سنجیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت کے سلسلے میں وہ فکرمند ہے کہ امانت منتقل ہو، تو اللہ کی قسم اس کے کردار کا کھراپن، اس کے کردار کا امتیاز اور اس کے کاروبار کے میدان کی پختگی اور اعتماد اور ٹرسٹ کا یہ کام اس کی زبانی اور علمی دعوت سے زیادہ فیکٹر بن سکتی ہے اور مؤثر بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، مثالیں آپ کو دینے کا وقت کہاں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت نہ طویل ہو، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ مؤثر ہے۔ آپ جانتے ہیں اسوہ اور نمونہ اور عمل جو ہے یہ قول سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ باتوں سے زیادہ کیریکٹر اور اخلاق اور برتاؤ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم اسٹیج پر اور قلم سے کوئی دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اصل دعوت کا کام ہمارے لیے، تاجر برادری کے لیے یہ ہے کہ جس میدان میں وہ کاروبار کرتا ہے، اس میدان میں اپنے جس نیٹ ورک اور جتنے نیٹ ورک سے بھی وہ جڑا ہوا ہے، وہ دیکھے کہ اس کے نیٹ ورک کے لوگ اس پر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہ جان کر کے کہ وہ کاروبار میں دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، ملاوٹیں نہیں کر سکتا، اور وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعوت ہے اور یہ ہمارا امتیاز ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، آپ نے فرمایا یہ تاجر برادری،
ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تاجر بھائیوں، او تاجر برادری، قیامت کے دن تاجر فاجر اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تجارت میں اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہوا؟ تجارت میں اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہوا؟ میرے بھائیوں، تجارت میں اللہ سے ڈرنے کا معنی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جو بھی تجارتی لین دین ہے، معاملہ داری ہے، مال کا لین دین، تبادلے، یہ سارے کے سارے اللہ کے خوف کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس میں حق تلفی، حق مارنے کا کوئی بھی تصور اور کوئی بھی تصور کا گوشہ نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر جن کے ہاتھ میں زیادہ معاملات ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں زیادہ کام ہوتے ہیں اور جن کے مسائل بڑے ہوتے ہیں، وہ زیادہ مسائل کھڑے کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور وہی سب سے زیادہ مشکلات کے ذمہ دار بھی ہیں۔ اس لیے تاجر برادری سماج کی یہ بہت اہم برادری ہے، بہت اہم طبقہ ہے، اور یہ اہم طبقہ جن سے پورا سماج جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے اپنے میدان میں اگر یہ لوگ ایمانداری سے معاملہ داری کریں اور لین دین میں عہد و وفا کا معاملہ کریں اور اسی طرح عہد و میثاق نبھائیں، ایگریمنٹ قائم رکھیں، توڑیں مت مفادات کے لیے، اور مفادات کو عاجلانہ ڈھنگ سے حاصل کرنے کے لیے، تو میرے بھائیو بہت بڑا پاور بن جائے گا۔ کاروباری دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آج کاروباری اور بزنس گراؤنڈ میں لوگ سب سے زیادہ جس کے بھوکے ہیں وہ امانت داری کے اور دیانت داری کے۔ اگر ہم اہل حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروکار ہیں، اگر اس سلسلے میں فکر کریں اور یہ سوچیں کہ سارے لوگوں کی امانت دین اور دعوت کی ہمارے کندھوں پر ہے، ہمارے ذمے ہے، اور دین اور دعوت کی راہ میں کیریکٹر سب سے بڑا رکاوٹ ہے یا کیریکٹر سب سے زیادہ پاور اور سپورٹ پہنچانے والا ہے، تو میرے بھائیوں یہ احساس اور یہ ذمہ داری ہمیں اس میدان میں سنجیدہ بنا دے گی، اس میدان میں ہمارے کردار کو مؤثر بنا دے گی۔ اس لیے اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم میں کا کوئی بھی تاجر یہ قبول کر سکتا ہے کہ وہ قیامت کے دن فاجر اٹھائے جائے گا؟ کبھی نہیں قبول کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن دھوکے باز لوگ، معاملات میں غلط کرنے والے لوگ، نمونہ کچھ اور سپلائی کچھ کرنے والے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فاجر اٹھائے جائیں گے۔ لین دین کے معاملات اور طے شدہ امور کے سلسلے میں اپنے مفادات کے لیے ٹال مٹول کرنے والے لوگ، یہ سارے کے سارے مجرم ہوں گے۔ اگر یہ میرے بھائیوں یہ فکر آدمی کر لے تو یہی فکر اور معاملہ داری کی سچائی، یہی تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہم سب کو کرنی چاہیے۔ تجارت کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے تقاضے ہیں، اور جو ہوڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں تیز رفتاری سے ترقی کے لیے، جو ہوڑ ہے اور جو برق رفتاری سے آدمی عظمتوں کے سیڑھیاں طے کر لینا چاہتا ہے دولت میں اور مالی میدان میں، میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں بنیاد ہیں انسان کو سودی معاملات میں ملوث ہونے کی۔ آدمی بڑا سے بڑا، ابھی آپ نے سنا تھا ہمارے شیخ محترم سے جب امت کے عروج و زوال کا خطاب اور گراں قدر خطاب آپ کا ہو رہا تھا، تو آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امت میدان کار میں، دنیا میں دولت کے میدان میں کتنا عظیم ٹارگیٹ حاصل کر لیتی ہے۔ امت کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ امت جد و جہد والی ہو، جفاکش ہو، امت بہادر ہو، مشکلات برداشت کرنے کے لیے اس کی ہیبٹ ہو، اور وہ پاورفل ہو اس اعتبار سے، اور اس کو کم سے کم ملے اور صبر اور استقامت ہو تاکہ وہ اپنے مشن اور کام کے لیے ڈٹی رہے، دنیا اسے دلدلوں میں اپنے دھسا نہ دے۔ میرے بھائیوں آج معاملات کی دنیا میں آپ دیکھیے سودی معاملہ کرنے والے سب سے زیادہ کون لوگ؟ تاجر ہے میرے بھائیوں، تاجر ہے۔ اور میرا اپنا جو سروے چھوٹا سا
تھوڑی سی تجارتی لائن میں مطلب وابستگی کے ساتھ جو کچھ تھوڑا سا تجربہ ہے، میں اس اعتبار سے اندازے کا ایک سروے بتا سکتا ہوں کہ 95% سے کم نہیں ہوگی مسلم آبادی، تاجر آبادی، تاجر طبقہ جو سودی معاملے میں ملوث نہ ہو۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں۔ اور اس میں بھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بھی تو اللہ کے بندوں کے حقوق کو برباد اور تباہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آگے کا مصرع کیا ہے شیخ؟ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔ بہرحال آگے یہ کہا کہ یہ لوگوں کے موت کا سامان ہے۔ یہ سودی لین دین جو ہے یہ لوگوں کے لیے موت کا پروانہ ہے۔ آپ دیکھیے کتنی مشکلات سودی معاملات میں لوگوں کو درپیش ہیں۔ تو یہ تاجر برادری، اہل حدیث برادری، اس کا جیسے امتیاز ہے اپنے منہج اور عقیدے میں، اس کا امتیاز اس وقت تک خالص، سچا، کامل نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں بھی کھرا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول ظلم ہے، ٹال مٹول، کوئی بدنیتی نہیں ہے، کوئی نہ دینے کا کوئی پالیسی اور کوئی رائے نہیں بنا لیا ہے۔ بس تھوڑی اور مصلحت اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے آدمی اور ٹالتا ہے اور ٹالتا ہے۔ کسی کا حق دینے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ٹال مٹول ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر سودی مسئلہ بہت خطرناک ہے۔ آج تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سماج میں جتنے لوگوں سے جب قریب کی ملاقات ہو جاتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کس طرح سودی معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔ کسی نہ کسی ڈھنگ سے آدمی سود کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس سے نکلنا چاہیے۔ جب عقیدے کی ہم بات کرتے ہیں، اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر آئیں۔ اسی طرح دیکھیے میرے بھائیوں، ہمارے مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ ہم سے ہر طرح سے مامون ہوں، جن کے جو حقوق ہیں وہ ہم سے انہیں ملیں۔ ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے۔ ایک سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متبع ہوگا، ہم متبع ہیں اپنے دعوے میں اور اپنے عمل میں بھی، تو اس کے ثبوت جہاں اللہ کی عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم پیش کرتے ہیں، ایسے یہ سارے احکام میں بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بتائے، اپنی کتاب کے حقوق بتائے، اپنے نبی کے حقوق بتائے، وہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بھی انہی نے بھی ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں۔ یعنی انہی کی ہدایت سے ہم نے ماں باپ کا حق جانا ہے، ان کا منصب جانا ہے، ان کی عظمت سمجھی ہے اور ان کا مقام پہچانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم الگ الگ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز ویسی ہی پڑھنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ایسے ہمیں معاملات بھی اسی ڈھنگ سے کرنے ہیں جیسے اللہ کے نبی سکھاتے تھے۔ آپ کا طریقہ تھا، آپ کا طریقہ میرے بھائیوں، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ دیکھیے اپنے مزدوروں، اپنے نوکر کے سلسلے میں کیا برتاؤ تھا، عام لوگوں کے سلسلے میں کیا برتاؤ تھا، اپنے ساتھیوں کے سلسلے میں کیا برتاؤ تھا، اور اسی طرح معاملات کے سلسلے میں کیا برتاؤ تھا۔ سماج میں جو کمزور طبقہ ہے، خادم طبقہ، خادم، ان کے سلسلے میں کیا برتاؤ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک خادم جو تمہارا کھانا پکاتا ہو، کھانا، وہ تمہارے پاس جب کھانا لے کر کے آئے، اگر تم کسی وجہ سے اسے دسترخوان پر بٹھا نہیں سکتے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے، وہ تمہارا خادم ہے، کوک ہے، باورچی ہے، تو بھی اس میں سے کچھ حصہ اسے دو، یہ حق ہے اس کا۔ اس نے تمہارے لیے کھانا پکانے کے لیے جو کلفتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں اور جس سوچ اور معیار بندی کے ساتھ کھانا کا نظام تمہارے لیے قائم کیا ہے، اس کا بھی حق ہے، اس میں اس کا بھی حق ہے۔
میرے بھائیوں یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے، اور یہ چیز ہماری عملی زندگی میں ہمارے پریکٹیکل میں آنا چاہیے۔ پریکٹیکل میں آئے بغیر میرے بھائیوں تاثیر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تاثیر کسی بھی دعوت اور کسی بھی مشن کی ہمارے کردار سے، اصل کردار سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج زرنگار پہنائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت و صداقت کا پیکر بنا دیا، آپ کو معتبر بنا دیا، آپ پورے سماج میں کار دعوت کی ذمہ داری اٹھانے سے پہلے اپنے کیریکٹر میں معتبر ٹھہرا دیے گئے۔ یہ کیا اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کار دعوت، یہ مشن، یہ منہج سلف کی ترویج و اشاعت اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ جن کے ہاتھوں پر یہ کام چل رہا ہے وہ صداقت و امانت اور کیریکٹر میں معتبر نہ ہوں، ان پر ٹرسٹ نہ کر لیا جائے۔ آخر یہی بات تو کہی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 40 سال کا میرا تجربہ ہے، 40 سال کے تجربے کا یہ نچوڑ ہے کہ آپ کبھی نہیں جھوٹ بولے، اور آج اللہ کے لیے آپ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ میرے بھائیوں یہ اہل حدیثوں کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ اپنی دنیا کے مفاد، دنیا کی منفعتوں کے لیے وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بول کر کے فائدہ جمع کرے۔ کچھ بھی اس کی سوچ ہو، اس کا اپنا یہ سوچ بھی اس کی اپنی عقیدے اور اس کے اصول کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہاں فکر کرنی چاہیے، ہم اہل حدیث ہیں۔ بات تاجروں کی ہو رہی تھی، سارے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے تمہاری موتیں مقرر ہیں اور ان کا وقت مقرر ہے، موت کا جیسے وقت مقرر ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزیاں مقرر کر دی ہیں۔ اس وقت تک تمہاری موت نہیں آ سکتی، تمہیں اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کی لکھی ہوئی روزی تمہیں مل نہ جائے۔ میرے بھائیوں ہمارا ایمان اگر اس پر ہو اور ہم اس میں پختہ ہو تو آپ بتائیے معاملات میں جھول، لین دین میں جھول، کاروبار میں دھوکہ، مال کے اندر کمی بیشی اور اس کے عیوب کو چھپانے کا جو عام طریقہ چل رہا ہے کاروباری میدان میں، میرے بھائیوں ختم ہو جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے اپنے جو بندوں کے آپس کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں میرے بھائیوں، وہ سارے حقوق کو ہمیں جاننا چاہیے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، چھوٹوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں۔ جیسے مسلمانوں پر ظلم نہیں آدمی کر سکتا، ان کا حق نہیں مار سکتا، ان کا مال نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ اگر کسی پر ظالمانہ کوئی کام آدمی کرتا ہے اور مظلوم بد دعا کرتا ہے تو مظلوم کی بد دعا سے ظالم بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر مسلموں کے حقوق کو بھی مارا نہیں جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو ولو کانا کافرا، کافر بھی ہو اگر مظلوم، اس پر ظلم ہوا ہو، اس کا حق مارا گیا ہو اور وہ بد دعا کرے گا تو اس کی بھی بد دعا قبول ہوگی۔ آپ بتائیے یہ حقوق ہے میرے بھائیوں۔ حقوق کا مسئلہ ہمارا جہاں اپنا ہے بہت اہم اور بہت سنجیدہ ہمیں بنانے کے لیے ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں وہاں دیکھیے حقوق کے سلسلے میں کتنی ذمہ دارانہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ حق غیر مسلموں کا جو ہم پر ہے، اور اگر ان میں کوئی حق تلفی ہوتی ہے اور ان کے حقوق پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور وہ اس مظلومیت کا شکار ہو کر کے اگر وہ اللہ سے بد دعا کرتا ہے تو ظالم مسلمان بھی اس کی بد دعا سے نہیں بچ سکتا۔ میرے بھائیوں یہ باتیں بہت اہم ہیں، اور جب ہم میں نے بات وہاں سے شروع کی اور جب سلسلہ اس طرح ہم نے قائم کیا میرے بھائیوں اپنی گفتگو میں کہ ہم نماز میں، ہم زکوٰۃ میں، ہم روزے میں، یا اسی طرح تمام عبادات اور عقیدوں کے مسائل میں جب ہم اتنی درد مندی، فکر مندی اور اتنی غیرتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ اس میں مزید استحکام عطا فرمائے، مزید ان غیرتوں میں اللہ پختگی ہمیں دے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ جتنے حقوق بندوں کے اور جتنے حقوق اللہ کی مخلوقات کے ہم پر وابستہ ہوتے ہیں سب کی فکر کریں۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن اللہ کے نبی نکلے، اپنی سواری پر ایک صحابی کو بٹھایا
آپ گئے ایک باغ میں داخل ہوئے، تو جب باغ میں داخل ہوئے تو اس باغ میں ایک گھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو رونے لگا، ہنہنایا، رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کے کان کے نیچے کندھے کو آپ نے سہلایا، آپ نے اس کے بعد پوچھا، تسلی دی گھوڑے کو، پوچھا اس کے بعد من رب ھذا الجمل، اس گھوڑے کا مالک کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نوجوان انصاری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے تم ڈرو، اس گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں دیا ہے، اللہ سے ڈرو، اس کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ آپ بتاؤ، ہم اہل حدیث ہیں، ایک ایک مسئلوں پر جہاں ہم باتیں کرتے ہیں اور ہم ہی باتیں کریں گے، یہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ کام ہمارا ہی گرتا ہے، اور جب ہم اس مسئلے کو لے کر کے چلنے والے ذمہ دار ہیں تو ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی دیکھیے تربیت کرتے ہیں کہ یہ جانور جو تمہاری ماتحتی میں ہے، اس جانور کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ جانور کے سلسلے میں، جانور کے سلسلے میں ہم جواب دیں اگر اس کا حق ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنے حقوق ہم سے وابستہ ہیں، ہم بڑے ہوں ہمارے چھوٹوں کے حقوق، آپ بڑے ہوں ہمارے حقوق، چھوٹوں کے بڑوں پر حقوق، بڑوں کے چھوٹوں پر حقوق، میرے بھائیوں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور سماج میں میرے بھائیوں جب یہ سوچ ہماری پیدا ہو جائے گی، جب ہم سنجیدہ ہو جائیں گے اور ہم درست کر لیں گے اپنے عقیدے کے ساتھ اپنے عمل اور اپنے معاملات اور کیریکٹر کو بھی، تب میرے بھائیوں جا کر کے صورتحال بدلے گی۔ میں یہ بات بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کے نام پر جتنی سرگرمیاں اور جس سطح پر چل رہی ہیں، ان کے نتیجے جس اعتبار سے ناقص اور غیر مفہوم ہیں، سمجھ میں نہیں آتے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کے بعد بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ مسئلہ تو سنگین جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میدان کام میں اترے ہوئے ہیں ان کے مسائل بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہیں اور بہت زیادہ میرے بھائیوں ناپسندیدہ ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، وہ معصوم تو نہیں، ان کا بھی حق ہمیں جاننا چاہیے۔ ان کا حق تو یہ ہے کہ انہیں ہم انبیاء کا وارث مانیں، علماء کو ہم انبیاء کا وارث مانیں۔ اور ابھی آپ کو بتایا کہ علماء اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں جو حقیقت میں کتاب و سنت کی زبان کے ماہر ہوں، ایکسپرٹ ہوں۔ دعوت اور دین، عقیدہ اور منہج سمجھنے کے لیے ہمیں انہی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اور میدان میں آنے والے مختلف قسم کے نیچ اوچ کے مسائل ہمیں انہی کو ریفر کرنا چاہیے۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ بندوں کے حقوق میں بہت ساری تفصیلات ہیں اور ان تفصیلات پر بات نہیں ہو سکتی، بہت ساری وصولی باتیں ہمارے لیے، ہم سمجھداروں کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں علماء کا حق یہ جانیں، ہم یہ سوچیں کہ کار نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث علماء کو بنایا ہے، اور صحیح تعبیر علماء کی یہ ہے کہ علماء وہ ہیں جو کتاب و سنت کی زبانوں میں اور ان کی وصولی تفصیلات میں ماہر ہوں۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری وابستگی کتنی ہے۔ الحمدللہ یہ محصلہ کا اسٹیج اور محصلہ سے چلنے والی سرگرمیاں اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ پورے کوکن کی وابستگی اور ان کی جو کوششیں ہیں، میں اتنا اللہ تعالیٰ کا فضل کا اور اس کی توفیق کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ کوششیں پوری ہو رہی ہیں ان اسٹیجوں سے اور مطلب ان سلسلوں سے کہ جو بھی علماء کتاب و سنت کے ماہر آپ کو میسر ہیں دنیا میں اور جو میسر ہو سکتے ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کا موقع فراہم کیا جائے، اور وہ چل رہا ہے میرے بھائی۔ اس لیے یہ تمیز بھی قائم رہنی چاہیے۔ علماء کا جلال، ان کا مقام، ان کا منصب ماننا یہ بھی بہت اہم ہے۔ حدیث میں جہاں یہ آیا ہے کہ جس نے اپنے بڑوں کی تکریم نہیں کی، ان کی توقیر نہیں کی، اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کیا اور اپنے علماء کا حق اور مقام نہیں جانا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ عام بات، یہ عام مصیبت جو ہے جو پھیلی ہوئی ہے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے حقوق اور عزتوں کی تباہی کی، اللہ رحم فرمائے۔
ہم میں وہ یہ مصیبت بھی ہے کہ علماء کی تذلیل اور علماء کی شان اور ان کے حوالے سے بہت ساری بدزبانیاں اہل حدیث بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقوں کی نشانی کہا تھا۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے جو علماء کی برائیاں کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، علماء سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں علماء اللہ کے ہاں درجے میں سب سے بڑے علماء ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے وارث ہیں اور یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے بیچ واسطہ ہیں۔ یہ واسطہ ہے میرے بھائیوں، جیسے انبیاء واسطہ تھے اللہ اور اللہ کے بندوں کے بیچ، اپنی امت اور اللہ کے بیچ انبیاء واسطہ تھے، اور نبوت کا سلسلہ جب ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اب علماء جو ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں اللہ سے اللہ کے بندوں کا رشتہ جوڑنے کے سلسلے میں یہ واسطہ ہے۔ اور اس سے بڑا منصب، اس سے بڑی منزلت اور اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اس سلسلے میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے، اور صورتحال جتنی گمبھیر ہے اسی صورتحال کے حوالے سے میں نے کوئی شعر پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ گلے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ میرے بھائیو، صورتحال کی عکاسی جو ہے شعر میں ہو رہی ہے، ہم سب کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، کیا ہم یہ سوچتے ہیں، کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان، اس کا اسلام اس وقت معتبر ہے، اس وقت صحیح ہے، اس وقت خالص ہے جب وہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے، اس کی عزت و آبرو کے لیے معتمد ہو جائے، بھروسہ اس پر دوسرے مسلمان کا قائم ہو۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے یہ بھروسہ رکھتا ہو کہ یہ بھائی ہے ہمارا، یہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بے خوف ہو۔ بتائیے، چھوڑیے دنیا کو، کیا ہمارے اپنے سرکل میں، ہمارے اپنے نیٹ ورک میں، ہمارے اپنے ماحول میں، ہمارے اپنے دوستانہ گروپ میں، ہماری اپنی شرکتوں میں، ہمارے اپنی جو جڑی ہوئی نسبتیں ہیں، کیا ان سے جڑے ہوئے لوگوں میں کیا اعتماد ہے کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا جماعتی ہے، ہمارا اپنا ہے، ہمارے سلسلے سے جڑا ہوا ہے، ایک بھائی ہے، اس سے ہمیں کوئی اندیشہ اور خطرہ نہیں ہے؟ ایسا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ماحول میں رہنے والے مسلمان پکے مسلمان نہیں۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کہا، کعبہ مرحبا ہو تجھے، تیرا شرف عظیم ہو اور بلند ہو، تو بڑے عظمت والا ہے، بڑے شرف والا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم، ایک مومن کا درجہ، ایک مومن کی عظمت اور مقام تجھ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، ہم تو ایک مومن اپنے بھائی کی عزت و آبرو تباہ کرنے کے سلسلے میں کبھی ایسا لگتا ہے عام طور پر کہ سوچتے ہی نہیں۔ جو کچھ آدمی کے اپنے تصرف اور پاور میں آتا ہے وہ آدمی استعمال کر لیتا ہے، پاور استعمال کر لیتا ہے، کچھ نہیں پرواہ کرتا اس کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں عمومی طور پر یہ بات اپنے کو، آپ سب کو، اس کانفرنس کے حوالے سے، اس اسٹیج کے حوالے سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہمارا کردار بھی ویسے ہی کھڑا ہونا چاہیے، ویسے ہی ہمارا کیریکٹر بھی بلند ہونا چاہیے جیسے ہم بلند ہیں اللہ کی توفیق سے اپنی بنیادی چیزوں میں۔ ہم جیسے دشمنوں کی بھی زبانی ہمارا تعارف ہوتا ہے، یہ شرک نہیں کرے گا، یہ بدعتی لوگ نہیں ہیں، یہ کتاب و سنت کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ایسے ہی ہمارے کیریکٹر اور ہمارے کردار کے حوالے سے بھی لوگ بات کریں۔ میرے بھائیوں، بات کریں، لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں یہ حقیقت داخل ہو جائے کہ اہل حدیث ہے،
یہ سلفی ہے، منہج سلف کا پیروکار ہے، جیسے اپنے وصولوں میں کھڑا ہے ایسے اپنے معاملات میں بھی کھڑا ہے، اور جو حقوق اس سے وابستہ ہوں گے ان حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ میرے بھائیو یہ نقطہ نظر ہمارا ہونا چاہیے۔ اور معاملات میں میرے بھائیو درستگی، جیسے آپ سے کہا، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ میرے بھائیو ہمارے سارے کام اور ہماری ساری کوششوں کو یہ عظیم اور کامیاب ترین بنانے والی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوا، اگر ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیو، تو یہ ساری کوششیں یہ بے ویلو ہیں، بے ویلو ہو جائیں گی۔ آج دیکھیے کتنا پاورفل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کتنا پاورفل ہے، لیکن دنیا عام طور پر میڈیا سے وابستہ دنیا کا کیا تصور ہے؟ سب سے جھوٹا میڈیا ہے۔ تو ہم میڈیائی لوگ نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم اللہ کی دعوت کو لے کر کے اپنے کردار و عمل کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ یہ سوچ لیتے ہیں، بہت جلدی لوگ سوچتے ہیں اور بہت جلدی تبصرے بھی کرتے ہیں، کہیں دیکھ لیا کوئی میڈیائی ایکٹیویٹی، کچھ مومنٹ نظر آ گیا، کوئی حرکت نظر آ گئی، آدمی لٹو ہو جاتا ہے اور دیکھتا نہیں کہ اس کے کچھ رزلٹ نہیں ہے۔ رزلٹ اس لیے نہیں ہے میرے بھائیوں کہ عام طور پر میڈیائی طریقہ کار کے ساتھ اگر ثقافت نہیں ہے کام کی، شخصیتوں کی، یہ ایکٹیویٹی کے پیچھے اگر اعتبار نہیں ہے کیریکٹر کا اور معاملات کا، تو میرے بھائیوں محنتیں اور ایکٹیویٹی زیرو ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وہی ایک کسی اپنے بزرگ ہندوستان کے عظیم سلفی شخصیت کے اسی شعر کو پڑھ کر کے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اور یہ اپنے سے اور آپ سب سے اپیل کر کے کہ آپ یہ کہو کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو ہم اہل حدیث ہیں تو ہمارے ہاں دغا نہیں، حقوق ماری ہمارے حق نہیں ہو سکتی، اور جو جس کا حق اور منصب ہے ہم اسے ادا کرنے والے ہوں گے اور قبول کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیو ہمارا یہ ورتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے، ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم، ازما بجز حکایت مہر و وفا مپرس، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔